بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر کا پیغام۔ خطبہ غدیر میں آیا ہے کہ الست اولا بانفسکم قالوا بلا۔ اس حدیث میں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا الکل ہے، لیکن بعض لوگوں نے قبول کیا اور بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ جس طرح رسالت پیغمبر کو بعض نے قبول کیا اور بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ ساحر بھی کہا، مجنون بھی کہا اور کاہن بھی کہا لوگوں نے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح ذات پروردگار اور رسول خدا ہدی للناس تھے، بعض نے قبول کیا اور بعض نے نہیں کیا، تو اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کو بھی بعض نے قبول کیا اور بعض نے قبول نہیں کیا، بلکہ بعض نے تو حدیث غدیر کو اصلاً ذکر ہی نہیں کیا اور بعض نے تقطیع کر کے کچھ حصے کو انہوں نے قبول کر لیا اور لکھ دیا، اور الست اولا کو ذکر نہیں کیا تاکہ ولایت سے دوست مراد لے لے۔ ہم کہیں گے مولا سے مراد ولایت اور امامت علی ہے، بلکہ اولا مراد ہے، کیونکہ پیغمبر نے پہلے ہی الست اولا کہہ کر اقرار لیا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ زبان سے کہہ دے کہ میں خدا پرست ہوں لیکن میرا رہنما آسمانی نہیں ہے، کیونکہ ولایت امر الہی ہے نہ امر مردم ہے، اور ولایت امر خدا ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اس آیت سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مرضی نہیں تھی کہ اپنے آپ کو لوگوں کا امام کہلوائے۔ دوسری بات، اپنی اولاد کے لیے منصب امامت کا مطالبہ کیا، اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو خود انہیں جانشین بناتا، لیکن کہا میری اولاد کو بھی یہ منصب عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا ولایت عہدی، ولایت جو ہے وہ عہد الہی ہے اور خدا کا حکم ہے اوفوا بعہدکم، پس امامت علی عہد الہی ہے جسے قبول کرنا قرآن کی روح سے ہم پر واجب ہے۔ اب اس کے اوپر کچھ شواہد اور قرائن ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ حاجیوں کا قافلہ ہے، اتنی تپتی ہوئی گرمی میں روکنا صرف کیا علی کی دوستی کا اعلان کرنے کے لیے؟ یہ بالکل معقول نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ تو لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ علی جو ہے وہ رسول اللہ کے بھائی ہے۔ دوسرا، خطبہ کے مقدمے میں پیغمبر اسلام نے اپنی رحلت کے قریب ہونے کی خبر دی، جو جانشینی اور ولی امر کے انتخاب کے لیے مناسبت رکھتا تھا۔ پیغمبر نے پہلے الست اولا بانفسکم کی تعبیر کی ہے، پھر علی کو اولا معرفی کیا ہے۔ مسلمانوں کا خصوصاً خلفاء کا علی کو اصبحت مولائے و مولا الکل کہہ کر مبارکباد دینا صرف دوستی سے مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ فقط اور فقط ولایت یعنی اولا بالتصرف سے مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکمال دین اور اتمام نعمت کا اعلان کرنا دوستی سے مناسبت نہیں رکھتا۔ دوستی کے لیے بیعت، تبریک، تحدید اور غدیر جیسے چوراہے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان لم تفعل بتاتی ہے کہ عملی طور پر علی کی ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، کیونکہ نہیں کیا الا تبلغ، اگر آپ نے علی کی ولایت کو نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی تبلیغ رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بتاتی ہے کہ اولی الامر کا ہر کام پیغمبر کا عملی فوٹو کاپی ہے، عملی جو ہے اس کا نقش ہے، یعنی تینوں اطاعتوں میں سنقیت پائی جاتی ہو، نہ ان کی اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے بعد صدام کی اطاعت کا حکم دیا جائے، بلکہ جو رسول کے بعد آئے گا اس کا حکم عین رسول خدا کا حکم ہوگا، اور عین رسول خدا کا حکم عین اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار کا حکم ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اجازت مانگی کہ میں یہاں پر اشعار کی صورت میں جو ہے اس قصے کو عرض کروں۔ آپ نے اجازت دی، اے حسان اللہ کا نام لے کر تم
شروع کرو. اس نے کہا ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخمن واسمع بالرسول منادیا وقال فمن مولاکم وولیکم فقالوا ولم يبدو هناك التعادية إلهك مولانا وأنت ولينا ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا هناك دعا اللهم والي وليه وكن للذي عاد عليا معاديا فقال رسول الله لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسان. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے یہ اشعار پڑھے تو آپ کی جو ہے نا انہوں نے تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو بھی موالیان امیر المؤمنین میں محشور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.